الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، رمضان مبارک کا مبارک ترین مہینہ ہم سب پر جلوہ فگن ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک سال کے گزرنے کے بعد دوبارہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. بہت سے ایسے ہیں جو ہم میں گزشتہ سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. ان کا وقت ہو گیا اور وہ دنیا سے جا چکے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ میسر کیا، عطا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کا ان کو احساس ہونا چاہیے. اللہ کی نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. ظاہری نعمتیں تو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، مکان ہے، دکان ہے، مال ہے، پیسہ ہے. باطنی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی وہ عظیم الشان نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے، جن میں ایمان سر فہرست ہے، اس کے بعد علم کی دولت ہے، اور پھر دین اور شریعت اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق. انہی کے اندر یہ سب آ جاتا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی. اور اسی میں رمضان مبارک کا مہینہ بھی. یہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایک سے ایک اعلیٰ عرفہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اس لیے قدر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی مقام دنیا والوں کے پاس نہیں دے. دنیا میں وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ اور روپیہ، مال دولت، عہدہ اور منصب، دنیا کی تعلیم، ان چیزوں کا سکہ چل رہا ہے.
مومن بھی اور کافر بھی، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی، سب کی نگاہ میں یہ نعمتیں قابل قدر نظر آ رہی ہیں۔ روپیہ کسی کے پاس میں ہے تو وہ خود کو بھی سمجھتا ہے اور دوسرے بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کو سمجھتے ہوں کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور خود اللہ نے کسی کو علم دیا ہو تو وہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے اللہ نے بہت بڑی دولت دی، اور کوئی دوسرا بھی کسی عالم کو دیکھ کے سمجھ رہا ہو کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا منصب، بہت بڑی دولت عطا کی ہے۔ غور کیجئے ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، مال پیسے والے کو دیکھ کر تو رال ٹپکانے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں ملیں گے، لیکن کسی عالم کو دیکھ کر رال ٹپکانے والے کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا، ارے میں بھی ایسا حافظ قرآن ہوتا، میں بھی ایسی دین کی خدمت کرنے والا ہوتا، یہ کہنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، خال خال کہیں نظر آئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توجہ دلائی، آپ نے ارشاد فرمایا ہے لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا وسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ القرآن، اور ایک روایت میں ہے ورجل آتاہ اللہ الحکمہ وہو یقضی بہا ویعلمہا۔ دو ہی آدمی ہیں جو قابل رشک ہے، اور چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکانا تو بے وقوفی کی بات ہے۔ مال کو، املاک کو، جائیداد کو، عہدوں کو، منصبوں کو، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ رال ٹپکائیں تو حق ہے، مناسب بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، لیکن صرف مال دے کر نہیں، وَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، مال دے کر اس مال کے ساتھ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو۔ اس کو دیکھ کر آپ رال ٹپکا سکتے ہیں، میں بھی ایسا مالدار ہوتا، مسجدیں بنانے والا ہوتا، مدرسے بنانے والا ہوتا، یتیموں کی خبرگیری کرنے والا ہوتا، اور بیواؤں کو امداد دینے والا ہوتا، ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے والا ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کسی مالدار کو ایسے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حق ہے اور یہ ایسا کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد، نصرت، لوگوں سے خیر خواہی۔ ایک حدیث میں جو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت پانے کے بعد جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، سب سے پہلی حدیث، اس کے اندر یہ مضمون وارد ہوا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے اور انہوں نے اللہ کی وحی آپ کے قلب اطہر پر اتارنے کے لیے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے سینے سے دبوچا لگایا اور پھر دوبارہ کہا اقرا، آپ نے وہی بات کہی ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے 3 دفعہ اس طرح دبوچنے کے بعد پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر۔ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو آپ کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی، لیکن چونکہ پہلی دفعہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کا کلام بڑا ہی وزنی اور عظیم و شان،
اور آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا. آپ گھبرا گئے. ایک تو جبریل کو دیکھا تھا اور دوسرے کہ اللہ کی وحی کا یہ عظیم الشان سلسلہ شروع ہوا ہے. کیوں نہ ہو جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں. بڑا بھاری بوجھل کلام، عظیم الشان کلام. اور قرآن نے یہ بھی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ کلام قرآن مجید پہاڑوں پر ہم نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جائے. ایسا کلام اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر پہلی دفعہ نازل ہوا تو بشری تقاضے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری جان کا خوف ہے. آپ وہاں سے چلے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو. انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے. اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ پیارے پیارے جملے اللہ کے نبی کی سیرت کے بتائے. ایسے پیارے جملے اور ایسی پیاری سیرت. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیا عجیب جملے ہیں اور فصیح اور بلیغ انتہائی. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز آپ کو اللہ ضائع ہونے نہیں دے گے. خدا کی قسم کبھی آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ ارے آپ کے تو ایسی ایسی صفات اور آپ کی سیرت طیبہ کے ایسے پہلو ہیں کہ جو آدمی ان کے اوپر چلتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتے. کیا ہے؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے، رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں. وہ آپ سے بدماشی کرتا ہے لیکن آپ اس سے حسن سلوک کرتے ہیں. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے پھول بچھاور کرتے ہیں. یہ آپ کی سیرت کا عظیم پہلو ہے اور جو ایسا کام کرنے والا اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل. کل کہتے ہیں ہینڈی کیا؟ جس کی آنکھیں نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کی زبان نہ ہو، جس کے کان نہ ہو، جس کی ٹانگیں نہ ہو، جو دوسروں کے اوپر جیتا ہے اس کو کہتے کل. اور فرمایا انک لتحمل الکل. اے نبی علیہ السلام آپ تو ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے. تحملو اس کے معنی بوجھ اٹھانا. آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اندھوں کا بوجھ، اور جن کے ہاتھ نہیں ان کا بوجھ، جن کی ٹانگیں نہیں ان کا بوجھ، جو کچھ کام دھام کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے ان سب کو آپ پالتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی تکسب المعدوم. معدوم کہتے ہیں عربی میں فقیر کو. فقیر آدمی کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں. میں مالدار بن جاؤں، بلڈنگیں بنا لوں، ایسا کھاؤں اور ایسا پیوں اور ایسا عیش کروں. آپ کماتے ہیں تو فقیروں کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے آپ کماتے ہیں. اور فرمایا وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جب حوادث و پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں تو ایسے موقع پر بھی آپ ان کی زد میں آنے والے لوگوں کی امداد اور ان کا تعاون کرتے ہیں.
یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و خصوصیات۔ آپ کو اللہ نے کچھ مال دیا تو یوں آپ نے خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیسے ایسے آدمی کو اگر دیکھو جو خرچ کر رہا ہو اللہ کے لیے، یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، رشتہ داریوں پر اور مختلف حوادث و پریشانیوں کے موقع پر اللہ نے اسے ایسی توفیق دی ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ رال ٹپکاؤ، یہ بالکل بچا اور حق ہے۔ اور دوسرا کون آدمی؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اور دوسرے اس کو دیکھ کر جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت، قرآن کے حفظ کی دولت، قرآن کریم کے علوم کی دولت، قرآن کریم کا وہ عالم اور فاضل ہو، اس کو دیکھ کر بھی رال ٹپکا سکتے ہو جس کو اللہ نے یہ دیا اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دو ہی شخص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تم یہ جو ہے حسرت کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو، باقی کسی چیز کو دیکھ کر رشک کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ بہرحال بھائیو، میں عرض کر رہا تھا اللہ کی وہ نعمتیں جن کو باطنی نعمتیں اور روحانی نعمتیں کہا جاتا ہے، بہت کم لوگ وہ ہیں جو ان کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں اور ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بھاری بھرکم نعمت جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، بعض تابعین حضرات نے فرمایا کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ جب رمضان مبارک چلا جاتا تو چلے جانے کے بعد 6 ماہ تک اس کے افسوس میں گزار دیتے، ہائے ہم نے وہ عبادت نہ کی، ہائے ہم سے وہ کام نہ ہو سکا، رمضان چلا گیا، اس کی برکتیں اڑ گئی، اس کے اندر کی خوبیاں اور اس کے انوارات سے ہم محروم ہو گئے۔ اس کے اوپر ان کو 6 ماہ تک افسوس کرتے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان جب 6 ماہ گزر جاتے تو رمضان کی طلب میں اور اس کی جستجو میں اللہ سے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، اے اللہ رمضان عطا کر دیجئے، اگلا رمضان عطا کر دیجئے۔ 6 ماہ پہلے ہی سے اس کے لیے طلب شروع ہو جاتی، تو 6 مہینے افسوس میں اور 6 مہینے دعا اور طلب میں گزار دیتے تھے۔ اس سے اندازہ کرو کہ رمضان کیسا بھاری بھرکم مہینہ ہے، اور وہ لوگ تو یوں طلب میں اور جانے کے بعد افسوس میں گزارتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آنے کے بعد بھی اس کی قدر نہیں اور جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی افسوس نہیں۔ جب اللہ نے دے دیا اور بغیر مانگے دے دیا، اس کی قدر پہچاننا چاہیے۔ اس کی قدر کیا ہے بھائیو؟ اس کے اندر چند اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے مطابق اپنے آپ کا رمضان گزارنا، یہی دراصل رمضان مبارک کی قدر دانی ہے اور اس کی شکر گزاری۔ ایک تو یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اس میں بتایا ہے کہ رمضان کے بھیجنے کا مقصد اور رمضان کے اندر روزوں کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی آتے ہیں لحاظ کی زندگی گزار۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ عام طور پر لوگ تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر والی زندگی گزارو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا اصل ترجمہ ہے لحاظ رکھو۔ ہر چیز کا لحاظ ہوتا ہے، باپ کا لحاظ، ماں کا لحاظ، اساتذہ کا لحاظ، درسگاہ کا لحاظ، بڑوں کا چھوٹوں کا لحاظ،
اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لحاظ والی زندگی گزارو، یعنی اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی باپ کا لحاظ کرو، تو کیا مطلب ہے؟ باپ کا لحاظ کا مطلب ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کرو اور اس کے تمام آداب کا لحاظ رکھو، یہ ہے باپ کا لحاظ۔ مثلا ایک آدمی باپ کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے، آپ اس وقت کہتے رہے بھائی باپ کا لحاظ تو کرو۔ ایک آدمی باپ کے سامنے گالی بکنے لگے، آپ کہتے ہیں ارے باپ کا لحاظ کرو۔ ایک آدمی ہے کہ وہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا، کھانے کا، پینے کا، رہائش کا اور ضروریات کا، آپ کہتے ہیں ارے کچھ اللہ کے واسطے باپ کا لحاظ تو کر لو۔ اب دیکھو یہاں سب جگہ لحاظ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں یہی لفظ لحاظ وہاں استعمال کرو اللہ کے بارے میں، لہذا اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، عظمت، اس کی بڑائی کا احساس اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے حقوق کو بھی ادا کرو اور اس کے آداب کا لحاظ کیا کرو۔ یہ ہے لحاظ والی زندگی۔ جب آدمی یہ لحاظ والی زندگی گزارے گا اسے کہا جائے گا متقی آدمی۔ اب جو آدمی اللہ کا لحاظ کرے گا کیا وہ گناہ کرے گا؟ جیسے باپ کے سامنے اگر کوئی گستاخی کرے، باپ کے احکام کے خلاف کوئی بات کرے، یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جبکہ کوئی آدمی باپ کا لحاظ کرنے والا ہو۔ تو اسی طرح جو اللہ کا لحاظ کرنے والا ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لہذا آنکھوں کو، اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھ اور پیر کو، حتیٰ کہ اپنے دل اور دماغ کو اور تمام کاموں کو سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ رکھے گا۔ اللہ کے حکم کے خلاف کہیں استعمال نہیں کرے گا جب وہ اللہ کا لحاظ کرنے والا بندہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا لحاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان تمام احکام کی رعایت کرو اور اس کو پورا کرو، یہ ہے اللہ کا لحاظ۔ لہذا نماز پڑھنا اللہ کا لحاظ ہے، رمضان میں روزہ رکھنا اللہ کا لحاظ ہے، تراویح پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے، اس کو پڑھنا یہ اللہ کا لحاظ ہے۔ اسی طرح تمام کے تمام جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا یہ اللہ کا لحاظ ہے۔ تو خلاصہ ہوا کہ لحاظ میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جن باتوں کے لیے کہا ان کو کرو۔ یہ دو باتیں جب کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کا لحاظ کرنے والا بندہ ہے۔ لہذا تقویٰ یہ مفہوم رکھتا ہے کہ تمام احکام کو بجا لاؤ، تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو آدمی یہ دو کام کرے گا وہ ہو گیا متقی اور پرہیزگار۔ اللہ کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ بھیجا گیا اور تمہارے اوپر ان روزوں کو فرض کیا گیا اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ ایک ہوتا ہے روزہ جو ہم روزانہ اب رکھیں گے، یہ چھوٹا روزہ ہے۔ رمضان مبارک میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں ایک چھوٹا روزہ ہے، اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کے اندر ایک تو ایک محدود وقت کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر۔ اس کے بعد تو روزہ نہیں ہوتا نا۔ اب روزہ ہے، اب ہم شام کریں گے، جو ہی آفتاب غروب ہوگا تو پھر اس کے بعد روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو روزہ اس وقت رکھے گا وہ گنہگار۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ٹائمنگ ہے اس کی، اس کے اندر روزہ ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرے ہے کہ تمام چیزوں سے بھی روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے کھانے کا، روزہ ہے پینے کا، اور روزہ ہے
جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا. یہ تین باتیں جو روزے میں ہوتی ہیں. لیکن آپ بہت سے کام روزے میں رہتے ہوئے کر سکتے. آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، تیل ڈال سکتے ہیں، آپ وضو کر سکتے ہیں، جسم کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں، غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتے ہیں. یہ سب تو حلال ہے نا. روزے میں غسل منع نہیں ہے، وضو منع نہیں، مسواک کرنا منع نہیں، اسی طریقے پر تیل ڈالنا منع نہیں، آپ عطر استعمال کریں تو منع نہیں، اسی طرح سرما لگائیں تو بھی منع نہیں. بہت سارے کام ہیں جو آپ روزے کے اندر کر سکتے ہیں. ہر چیز منع نہیں ہو گئی. تو چند چیزیں منع ہیں، بہت سارے کام روزے میں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام ہے چھوٹا روزہ. وقت بھی محدود، اور جن چیزوں سے روزہ رکھوایا گیا وہ بھی چند چیزیں ہیں، تمام چیزیں نہیں. لیکن بھائیو، یہ ایک چھوٹا روزہ جو رمضان میں ہم سے رکھوایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی کی مشق کرانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے اندر ہم مشق کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا کھانا چھوڑ دو، ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ پینا چھوڑ دو، ہم پینے کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ کھانا حلال ہے، جبکہ پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم رمضان میں اس لیے چھوڑتے ہیں، ایک محدود وقت کے اندر اللہ کا حکم آ گیا کھانا چھوڑنے کا، پینا چھوڑنے کا، بیوی کے پاس نہ جانے کا، لہذا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب آدمی اس کی مشق کرتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیا صلاحیت؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کی صلاحیت. اللہ نے رمضان میں حکم دیا کھانا مت کھاؤ، ہم نے کھانا چھوڑ دیا. اب کوئی آدمی آپ میں سے کسی کو آ کر بتائے کہ بھائی 1,00,000 روپے میں آپ کو دوں گا، ایک گھونٹ پانی پی لو، آپ پینے راضی ہو جائیں گے؟ 1,00,000 روپے ملیں گے، اور کرنا کیا ہے؟ کہیں چھپ کر کونے میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی کہ بھائی مسجد کے اندر، یعنی کہ گھر میں بھی سب کے سامنے علل اعلان، بلکہ کسی کمرے میں گھس کر ایک آدمی کہتا میرے سامنے ایک گھونٹ پانی پی لو، 1,00,000 روپے آپ کو دوں گا. آپ راضی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی تیار ہو جائے گا آپ میں سے؟ آپ کہیں گے تیرے لاکھ پر میری لات، تیرے لاکھ پر میری لات، لات مارتا ہوں اس لاکھ پر جو اللہ کے حکم میں مانے بن جائے. تو جائز چیز ہے کھانا، لیکن رمضان میں اللہ نے کہا مت کھاؤ. ہم نے ایسا چھوڑ دیا کہ کوئی آدمی 1,00,000 روپے بھی ہم سے دے کر کرانا چاہے کہ ذرا سے کھانا کھا لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، تو ہم 1,00,000 پر اپنی کئی لاتیں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس سے ایک اسپرٹ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ. اسی اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے جذبے کا نام ہے تقوی. یہی ہے وہ تقوی کی اسپرٹ. جب آدمی مشق کرتا ہے حلال سے بچ کر، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر 1 مہینے کی یوں مشق کرتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے لیے دن میں کھانا چھوڑا رمضان میں، رمضان کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں. گناہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے. اس لیے رمضان میں مشق کرائی گئی حلال چیزوں سے پرہیز کی. تو جو لوگ حلال چیزوں سے پرہیز کر رمضان کے اندر حرام کے ارتکاب کریں وہ روزے دار نہیں ہے حقیقی معنی میں. یہ یاد رکھو، وہ حقیقی معنی میں روزے دار نہیں ہے. جو رمضان میں کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غیبتیں کرتے رہتے ہیں. غیبت کرنا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے. رمضان میں صرف رمضان کے باہر حرام ہے یا رمضان میں بھی حرام ہے؟
رمضان میں بھی حرام ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب جو آدمی کھانا تو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر لیکن غیبت نہیں چھوڑا، معلوم ہوا وہ کھانا اللہ کے لیے نہیں چھوڑا ہے، عادتاً چھوڑ دیا ہے، کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا تو وہ غیبت کیوں کرتا؟ اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا وہ جھوٹ کیوں بولتا؟ اگر اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا تو بیپار کرتے ہوئے دھوکے بازی کیوں کرتا؟ اگر وہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا اور بہت سارے غلط کام کیوں کرتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی روزے دار وہ ہوتا ہے جو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے ساتھ تمام کے تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے اور جو آدمی جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ بیچارہ بھوکا اور پیاسا مرتا جائے، کیا ضرورت ہے کھانا چھوڑنے کی؟ اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے، پینا چھوڑ دے، جب وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جب وہ غیبتوں کو نہیں چھوڑتا، جب حرام کو نہیں چھوڑتا اور فریب کو نہیں چھوڑتا، دھوکے بازیوں کو نہیں چھوڑتا، تو ایسا آدمی روزہ رکھے تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ حقیقی معنی میں روزہ نہیں ہوا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل نہیں۔ ان کے روزے میں انہیں کیا ملا؟ بھوک ملی، پیاس ملی، بھوک و پیاس مل گئی، اسے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور کچھ نہ ملا، نہ اللہ ملا، نہ اجر ملا، نہ ثواب ملا، نہ کچھ ملا، نہ جنت ملی، بس یوں ہی بھوکا پیاسا رہ گیا، اس لیے کہ حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیو رمضان کے روزہ آپ کو یہ مشق کرانے کے لیے ہے، ہم کو اور آپ کو اس بات پر ڈھالنے کے لیے ہے کہ ہر حرام چیز چھوڑ دو، جب تم نے حلال چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ حرام کو چھوڑنا چاہیے۔ جب یہ مشق ہوگی 1 ماہ کی، اس کے بعد رمضان گزرتے ہی آپ کا ایک بڑا روزہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا یہ چھوٹا روزہ ہے، رمضان کے اندر چند دنوں کا محدود ٹائمنگ پر چند چیزوں کا روزہ، اور جب یہ روزہ گزر جائے گا، رمضان گزر جائے گا، تو پھر اللہ کا حکم ہماری طرف ہوگا تمام حرام کاموں سے بچنا ہے۔ آنکھ اٹھانے کا روزہ، زبان کھولنے کا روزہ، کان سے سننے کا روزہ، ہاتھ اٹھانے کا روزہ، پیر اٹھانے کا روزہ، سوچنے کا روزہ، دل میں خیال لانے کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ ہر چیز دیکھ نہیں سکے گے، جب آپ کو مشق کرائی گئی حرام چھوڑو حلال چھوڑو، 1 ماہ تک کے لیے حلال چھوڑ دو۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ حرام چھوڑنا تو آسان ہونا چاہیے، تیرے لیے مشق ہو گئی، لہذا اب آنکھوں کو حرام میں استعمال نہ کر، زبان کو غلط باتوں میں استعمال نہ کر، کانوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کر، ہاتھ پیر کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کر، حتیٰ کہ تیری سوچ ہو وہ بھی غلط نہ ہو، خیال ہو تو اس میں بھی برائی نہ ہو، تیرے جذبات ہو تو ان جذبات کے اندر بھی کوئی برائی کا پہلو نہ ہو، ہر چیز میں اچھائی اچھائی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ بڑا روزہ چلتا ہے اور یہ بڑا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ شوال میں روزہ، ذی قعدے میں روزہ، ذی الحجہ میں روزہ، محرم میں روزہ، سفر میں روزہ، ربیع الاول میں روزہ، ربیع الثانی میں روزہ، جمادی الاولیٰ میں روزہ، جمادی الثانیہ میں روزہ، رجب میں روزہ، شعبان میں روزہ، رمضان آئے تو اور زیادہ بچنا ہے۔ لہذا بھائیو پورے سال کا روزہ ہے، یہ پورے سال کا روزہ رکھوانے کے لیے
مشق کرائی جا رہی ہے رمضان مبارک کے اندر کہ تم حلال چیزوں سے بھی پرہیز کر کے اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرو، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر ایک قوت پیدا کرو، تاکہ اس قوت کے ذریعے تمام حرام کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ یہ ہے لعلکم تتقون کی تفسیر۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لحاظ پیدا ہو جائے، اللہ کا لحاظ، اللہ کے نبیوں کا لحاظ، دین کا لحاظ، شریعت کا لحاظ، یہ لحاظ تمہارے اندر پیدا ہو اور پوری زندگی تمہاری اس کے مطابق گزر دے۔ تو بھائیو، ایک کام تو روزہ اور دوسرا تراویح۔ رات میں تراویح ہوتی ہے۔ تراویح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دیدار اور ملاقات۔ نماز معراج ہے مومنوں کی، الصلاۃ معراج المومنین۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، حدیث تو نہیں ہے، بعض بزرگوں کا قول ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ ایک تو 5 وقت نماز پڑھنا ہے، وہ تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسے اس کا ذکر نہ کرنے سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھ جائے کہ بھئی مولانا نے تو جو ہے روزے کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد تراویح کا 5 وقت نماز کا تو کیا نہیں ہے، اس لیے مجھے چھٹی ہوگی۔ وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی، رمضان ہو غیر رمضان ہو 5 وقت نماز تو فرض ہے۔ خاص رمضان میں جو عبادت ہوتی ہے، ایک روزے کی عبادت اور شام کے اندر تراویح کی عبادت۔ تراویح پڑھنا سنت ہے مؤکدہ، چھوڑنے سے گنہگار ہوتا ہے آدمی۔ اتفاق سے کبھی چھوڑ دیا، سفر کی وجہ سے، کوئی بیماری سے، تب تو درست ہے، لیکن مسلسل چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور یہ تراویح کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے گی۔ بعض جگہ پر رواج ہو گیا ہے حافظوں کا، اور حافظوں کو بلا کر سننے والوں کا 10 دن کی تراویح۔ ٹھیک ہے، 10 دن کی تراویح ممنوع نہیں، آپ ضرور پڑھیے گا، لیکن 10 دن ہونے کے بعد پھر اور 10 دن بھی پڑھیے گا، وہ 10 دن ہونے کے بعد تیسرے 10 دن بھی پڑھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن پڑھ کر ختم کر دے۔ بہت ساری جگہوں کے بارے میں اطلاع ہے، 10 دن تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے تراویح کا حق ادا کر دیا، اور پورے رمضان 20 دن یوں ہی رہتے ہیں بغیر تراویح۔ یہ بات درست نہیں ہے، نہ حافظوں کے لیے درست اور نہ سننے والوں کے لیے درست، بلکہ وہ پورے رمضان تراویح پڑھے۔ ہاں، اگر ایک بار انہوں نے قرآن کریم 10 دنوں میں مکمل کر دیا ہے تو ان کو ایک گنجائش ہے کہ بعد میں پورا قرآن نہ سنیں، لیکن تراویح پڑھیں۔ ایک ہے تراویح کا پڑھنا اور ایک ہے تراویح کے اندر قرآن کا پڑھنا، یہ 2 الگ الگ عبادتیں۔ تراویح پڑھنا پورے مہینے کے اندر یہ سنت موقدہ ہے، 20 رکعت تراویح کی نماز۔ قرآن پاک ایک رمضان میں ایک دفعہ مکمل کرنا، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اب کوئی ایک دن میں پورا پڑھ لے گا، اس کی سنت ادا ہو گئی، لیکن تراویح پھر بھی پڑھنا پڑے گا، چاہے علم ترى کیف سے پڑھتا رہے، لیکن ایک دن میں قرآن پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں اور گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، ایک ہی دن میں پورا قرآن سنا دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان ہو یا غیر رمضان روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی کا معمول تھا رمضان میں 2 قرآن، رمضان کے اندر روزانہ 2 قرآن، رمضان کے علاوہ روزانہ 1 قرآن، یعنی ایک ماہ میں 30 قرآن۔ اور جب رمضان آتا تو امام شافعی کا معمول تھا کہ ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کیا کرتے۔ تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ایک ہی جو ہے جلال آباد میں جہاں میری تعلیم ہوئی، وہاں ایک حافظ صاحب تھے، ہم جب پڑھتے تھے، اب ہیں یا نہیں پتہ نہیں، اس وقت ہی وہ عمر رسیدہ تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا وہاں قریب میں ایک شاہی مسجد ہے، اس شاہی مسجد میں انہوں نے تراویح سنائی۔ جلال آباد کے بالکل قریب میں وہ مسجد ہے ایک گاؤں میں، تو وہاں پر انہوں نے تراویح سنائی، ہزاروں کا مجمع تھا۔ انہوں نے پہلی رکعت شروع کی اور
اس پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر قرآن شروع کرتے کرتے پڑھتے 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 سورۃ الفلق تک پہنچ گئے. کہاں تک؟ سورۃ الفلق. اس کے بعد رکوع کیا اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ناس پڑھ کر انہوں نے دوسری رکعت پوری کر لی. ایسے بھی اللہ کے بندے، ان کو میں نے خود دیکھا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. بتائے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں، ایک دن میں کوئی مضائقہ نہیں، ایک دن میں پڑھیں، 10 دن میں پڑھیں، 5 دن میں پڑھیں، لیکن تراویح بہرحال پورے مہینے پڑھتے رہنا ضروری ہے. جو لوگ 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا اہتمام کرتے ہیں، وہ قرآن ختم کرنے کے بعد مزید اور دنوں کے اندر بھی تراویح کے سلسلے کو جاری رکھیں. تو بھائیو، 2 خصوصی عبادتیں ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. چونکہ یہ ابھی شروع ہو گیا رمضان، ایک تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور تراویح شام میں پڑھنا ہی ہے. ان 2 چیزوں کو پوری اہمیت کے ساتھ اور اس مقصد کو پورا رکھتے ہوئے ادا کرنے کی، اور ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ جن کی طرف میں نے اشارہ دیا ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ یہ ہمارا رمضان بہت اچھا بنا دے، ہماری زندگیوں کو بنانے والا، سدھارنے والا بنا دے. ہماری اصلاح کا ایک بہت اچھا نظام اللہ نے اس کے اندر قائم کیا ہے. اللہ ہمیں اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.